عبادت سمجھ کے مل کے صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بفضائل الحسین علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بفضائل آل محمد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم ارسله وعلي ناصره وجبريل خادمه والبراق مرقبه قاب قوسين أو أدنى مقامه وللنبي المؤيد والرسول المصدق والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم يا صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والصبر الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية وبحق إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ الصلوات۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس ذکر پاک کے صدقہ میں اللہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کے مرحومین کو جنت الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، اللہ مرحومین کو مقام علی میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے اللہ کی عزت و عظمت کا واسطہ، جہاں معصومین کا واسطہ، آج کی جو کریم ہستی ہے امام حسن مجتبیٰ، اس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ میرے اللہ مومنین کے رزق میں اضافہ فرما، مومنین جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو مومنین مومنات اولاد کے لیے ترس رہے میرے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک اور صالح بنا۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات کے بچے امتحانوں میں ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے اللہ مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما، مذہب حقہ کے داخلی و خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ خاتمہ بالایمان بالخیر فرما، خاتمے کے وقت مولا کی ولایت پہ قائم و دائم رکھ۔ میرے اللہ وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہیں، میرے اللہ وہ گناہ معاف فرما جو تیری رحمت کے نزول میں حائل ہیں۔ میرے اللہ جو جس مومن نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ تو علیم بذات صدور ہے، سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، سب کو پورا فرما۔ فرزند زارہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے لشکر میں معشور فرما۔ ان سب تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ذکر شروع کروں میں ایک اور آپ
دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ نے 10 دن میرے جیسے طالب علم کی حوصلہ افزائی کی، آپ نے میری خوب حوصلہ افزائی کی، آپ نے 10 دن تشریف لائے، اور میں بلاخص ملت جعفریہ والوں کا بھی شکر گزار ہوں، ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بدولت آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ آل محمد کے ذکر کے صدقہ میں جو مومنین جس وقت بھی آئے ہیں، جو نہیں آ سکے مجبوراً، آل محمد کا خالق ان کو اس عشرے کی بدولت جو نعمتیں ان کے دل میں ہیں، خواہشیں ہیں، آل محمد کا خالق ان کی خواہشوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان کو آل محمد کے ذکر کے صدقہ میں حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمیں زیارات آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، مل کے باواز بلند صلوات۔ آج کی مجلس کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں، لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم اللہ کا، اس مہربان پروردگار کا، رحمان و رحیم اللہ کا، اس رحمان و رحیم پروردگار نے، مہربان خالق نے اپنی اس عارضی و فانی زندگی کی کامیابی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے مجھے حسن جیسا امام دیا۔ اس نے حسن جیسا امام عطا فرمایا، یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے، وہ خود کریم کہتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جب اس دنیا کی ہر شے کو خدا نے نعمت بنا کے بھیجا تو میں یہ کہا کرتا ہوں، جب اس پوری دنیا میں، اس نعمتوں بھری دنیا میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ بھئی اس نعمت خداوندی پہ اگر بندہ شکر ادا کرنا چاہے، زندگی ختم ہو جائے، اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور جو بھی بندہ آل محمد سے متمسک ہو جائے، نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے، نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں آج ایک اور موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں آج ایک فضائل کا ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، ذائقہ موت ہر کسی کو چکھنا ہے۔ ذائقہ موت وہ چکھے گا جس کے پاس نفس ہوگا، جس کے پاس نفس ہوگا۔ بھئی موت عالم کو آئے گی، علم کو نہیں، موت انسان کو آئے گی، انسانیت کو نہیں، موت ذاکر کو آئے گی، ذکر کو نہیں، موت آدمی کو آئے گی، آدمیت کو نہیں۔ موت آدمی کو ہے، آدمیت کو نہیں، موت ذاکر کو ہے، ذکر کو نہیں، موت شخص کو ہے، شخصیت کو نہیں، موت امام کو ہے، امامت کو نہیں، موت عالم کو ہے، علم کو نہیں۔ جب علم کو موت نہیں، علی عالم نہیں، علی ہے علم۔ نبی کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میں عالموں کا شہر ہوں، نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی بھی علم کے دروازہ ہوئے۔ موت ہے عالم کو، علم کو موت نہیں۔ جب علم کو موت نہیں، علی مر نہیں سکتے۔ جب علی مر نہیں سکتے، علی مردہ نہیں ہے۔ جب علی مردہ نہیں ہے تو پھر یا علی مدد کہنا بدعت کیسے ہوا؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری صرف وہ اشارے کرتا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا کہ کہاں کہاں نبی نے علی سے مدد مانگی۔ پہلی دعوت ذوالرشید، حکم ہوا
اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ۔ حضرت ابو طالب نے رشتہ داروں کو بلایا۔ پہلے دن جتنے بھی رشتہ دار تھے کھا لیا اور بھاگ گئے، نبی کی بات نہ سنی۔ دوسرے دن پھر نبی نے کہا چچا پھر بلاؤ۔ حضرت ابو طالب نے پھر بلایا، دوسرے دن پھر کھا لیا، پھر چلے گئے۔ اب نبی نے ترتیب بدل دی، کہا پہلے خطبہ سنو بعد میں لنگر کھاؤ۔ اچھا، تیسرے دن پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، اور دی میسج، ایک فلم ہے دی میسج آف اسلام، وہ کسی شیعہ کی نہیں بنی ہوئی۔ اس میں جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے، جو میری مدد کا آج اعلان کرے وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو وہ دی میسج میں وہ کہتا ہے کہ 11 سالہ بچہ کھڑا ہوا جو کہتا ہے ہولی پرافٹ، اللہ کے رسول، I promise with you، میں تم سے پرامس کرتا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہر موڑ پہ تیری مدد و نصرت کروں گا۔ دوسرا خیبر کا میدان، 39 دن گزر گئے، نبی کے چہرے پہ پریشانی کا پسینہ آیا۔ خدا نے کہا حبیب پریشان کیوں ہے؟ نادی علی کو بلاؤ۔ اب اس میں اختلاف ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ علی خیبر میں موجود تھے، کچھ روایتوں میں ہے کہ علی مدینے میں تھے۔ میں کہتا ہوں علی مدینے میں ہوں یا خیبر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم نے علی کو مظہر العجائب مان لیا، جب ہم نے علی کو مظہر العجائب مان لیا، اگر علی آنے واحد میں مدینے سے مدائن جا سکتا ہے، بھئی اگر علی آنے واحد میں مدینے سے مدائن جا سکتا ہے، اس علی کے لیے مدینے سے خیبر میں آنا کون سا مشکل تھا؟ کہا ناد علی کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ ہی علی کو حکم کر دو۔ آواز خدا آئے گی نہیں، نبی کا بلانا سنت بن جائے گا۔ کہا میرا حبیب آپ بلاؤ۔ تو دو جگہ پہ میں نے 2 اشارے کیے، مجھے یہ کہنے دو اگر نبی دعوت ذوالشیر میں بلائیں یا خیبر میں بلائیں، نبی کے بلانا بدعت نہیں، ہمارا بلانا بدعت کیسے ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم 1400 سال سے یا علی مدد کہتے چلے آ رہے ہیں، ذرا بولیے گا سارے میرے ساتھ، کتنی دیر سے؟ 1400 سال سے۔ کیا علی بلانے پہ آتے ہیں؟ آتے ہیں نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عرض کرنے چلا ہوں۔ مثلا آپ نے مجھے دعوت دی کہ مولانا ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجیے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جب مجلس آئی تو میں نے ٹیلی فون بند کر دیا، میں نہیں آیا۔ دوسری بار بلاؤ گے؟ نہیں بلاؤ گے۔ اگر زیادہ محبت ہوئی چلو کہتے ہیں چلو یہ خطا معاف کر دیتے ہیں، غلطی معاف کر دیتے ہیں، پھر بلا لیا۔ دوسری بار مجھے بلایا، پھر میں نہیں آیا، تیسری بار بلاؤ گے؟ ذرا بولو یار صاحب، تیسری بار نہیں بلاؤ گے۔ اگر بہت زیادہ کسی نے مجبور کیا، تیسری بار بھی بلایا، میں تیسری بار بھی نہیں آیا، تو پھر آپ ہرگز مجھے نہیں بلاؤ گے، کہو گے بھائی اس سے بلایا جاتا ہے جو بلانے پہ آ تو جائے۔ بھائی جو بلانے پہ آتا ہی نہیں، اسے بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ بلاؤ اسے جو بلانے پہ آ تو جائے۔ ہمارے مقابلے میں کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا ہر کسی کو حق ہے وہ اپنے رہبر کو بلائے، لیکن شرط یہ ہے بلاؤ اسے جو بلانے پہ آ تو جائے۔ بابا وہ تمہارے بلانے پہ کیسے آئے گا جو نبی کے بلانے پہ نہیں آتا؟ علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے بابا بلند صلوات۔
کسی کو حق ہے بلائے، بلاؤ اسے جو بلانے پہ آ تو جائے۔ جو نبی کے بلانے پہ نہیں آتا وہ تمہارے بلانے پہ کیسے آئے گا؟ آپ پاکستان میں، پاکستان کا رہنے والا ہوں، ہم اکثر دیکھتے ہیں اسپیکروں پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، تمہیں علی کے مقابلے میں لانے کے لیے بھی تو اللہ کے علاوہ اور کوئی تو نہ ملا، اللہ کے علاوہ کوئی اور تو نہ ملا۔ اسی لیے تو کسی شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، ابھی علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا تو۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا تو۔ آواز بلند سے بات پڑھیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ بھئی ذائقہ موت وہ چکھے گا جس کے پاس نفس ہوگا۔ میرے پاس نفس ہے، مجھے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ آپ کے پاس نفس ہے، آپ کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک مفتی کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک مجتہد کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک تابعی کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک تابعی کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک ولی کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک کتب کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ایک اقبال کے پاس نفس ہے، اسے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ بھی ذائقہ موت وہ چکھے گا جس کے پاس نفس ہوگا۔ میں مان لیتا علی کو موت آ گئی، اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا، یا تو قرآن کی آیت ہٹاؤ، شب ہجرت جیو بیٹا جیو، قرآن کی آیت ہٹاؤ، شب ہجرت، رسول کا بستر، ابو طالب کا بیٹا، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر اوڑھ کے سویا۔ ابو طالب کا بیٹا، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر اوڑھ کے سویا، وہ سویا جو کبھی نہیں سویا۔ ساری زندگی ابو طالب کا بیٹا نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی ابو طالب کا بیٹا مسجد کے محراب کی زینت بنتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجود کرتا رہا۔ نہ اللہ نے علی کا نفس خریدا، نہ آج سے پہلے ابو طالب کا بیٹا نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، محراب مسجد کی زینت بنا ہوا تھا، لیکن اللہ نے نہ علی کا نفس خریدا، نہ اپنی رضائیں دی۔ نہ اللہ نے علی کا نفس خریدا، نہ اپنی رضائیں دی۔ آج شب ہجرت ابو طالب کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھ رہا، صرف سو رہا ہے۔ وہ سو رہا ہے جو کبھی نہیں سویا۔ بھئی جس کا سونا اتنا قیمتی ہو، اس کا جاگنا کتنا ہوگا؟ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشتیں بدلتا ہے سب مکے کے کافر۔ سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے۔ جاگتے ہوئے کسی کی نقل اتارنا آسان ہے۔ آج علی کو جو سونا ہے بستر رسول پہ، وہ علی بن کے نہیں سونا، نبی بن کے سونا ہے۔ اگر علی بن کے سوئے گا کافر پہچان لیں گے، نبی کے قتل ہونے کا خدشہ ہے۔ بھئی اگر علی بستر رسول پہ علی بن کے سوئے گا، نبوت قتل ہو جائے گی، نبی کے قتل ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ نے طے کیا، اللہ کے رسول نے طے کیا، میرے بستر پہ اسے سونا ہے جو نبی بن کے سوئے۔
جو نبوت کے بعد نبوت سے فاتح نبوت کا مرکز ہو. آج نبی نے یہ فیصلہ کیا میرے بستر پہ وہ سوئے. اور ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی کا چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا اگر ہمارے گھر کی سوئی گم ہو جاتی ابھی ہم نبی کے چہرے کی روشنی سے ہم اپنے گھر کی سوئی ڈھونڈ لیتے تھے. اس چہرے کی روشنی کا علم کفار کو بھی تھا. اس چہرے کی روشنی کا علم کفار کو بھی تھا. جدھر نبی جاتے اگر بازار میں جاتے بازار روشن, نبی مسجد میں جاتے مسجد روشن, اگر نبی گھر میں جاتے گھر روشن. اس کا علم کفار کو بھی تھا. تو نبی کو یہ طے کرنا پڑا میرے بستر پہ وہ سوئے جس کا نور اور میرے نور میں کوئی فرق نہ ہو. کیا بات علی سوئے. آج علی کو جو سونا ہے وہ اپنے لیے نہیں سونا, نبی کے لیے سونا ہے. اور یہاں سے حجت تمام ہوئی بھئی اللہ کے دین کا دار و مدار ہے رضائے نبوت پر. اللہ کے دین کا دار و مدار ہے رضائے نبوت پر. آج علی کو جو سونا ہے نبی کے لیے سونا ہے. آج علی اپنے لیے نہیں سو رہا. اسی سے حجت تمام ہوئی. اللہ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ رضائے الہی کے لیے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, زکات دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, خمس دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اس مجلس میں آئے ہیں اللہ راضی ہو جائے. بھی اللہ کی رضا کا دار و مدار رضائے نبوت پہ ہے. تو یہاں سے مجھے کہنے دو شب ہجرت کے بعد اللہ کی رضائیں ہیں علی کے پاس. اللہ شب ہجرت کے بعد اللہ کی رضائیں ہیں علی کے پاس. علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. وہ اتنا کریم ہے وہ دے کے واپس نہیں لیتا. شب ہجرت کے بعد جو بھی رضی اللہ بننا چاہتا ہے اس پہ ضروری ہے پہلے علی راضی ہو. ابو زمزام یہودی مکہ میں آیا, پیغمبر کا مہمان بنا, کافی دیر بحث و تبحث ہوئی, مسلمان ہوا. ابو زمزام کہتا ہے یا رسول اللہ میرے خاندان کے 500 گھر ہیں, اگر میں آپ کا مبلغ بن کے تبلیغ کروں ان کو مسلمان کروں تو مجھے کیا دو گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت کی سند دیتا ہوں, جنت کی رسید دیتا ہوں. ہر گھر کے بدلے میں 1 اونٹ 2 کوہانوں والا جو ہیرو جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا, لادا ہوا ہوگا. معاملات طے ہو گئے ابو زمزام اور پیغمبر کے درمیان. ابو زمزام کہتا ہے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے مجھے کتنا ٹائم ملے, ہو سکتا ہے میں اپنے قبیلوں کو مسلمان کر دوں, راستے میں آتے ہوئے میری ڈیتھ ہو جائے. ایک تحریر لکھ لیتے ہیں تاکہ سند رہے. ابو زمزام اور پیغمبر کے درمیان ایک تحریر لکھی گئی. ابو زمزام چلا گیا. ابو زمزام جا کے اپنے خاندان کے جتنے گھر تھے سب کو مسلمان کر لیا. جب واپس آیا اپنا انعام لینے کے لیے تو پتا چلا کہ پیغمبر اس دنیا سے انتقال کر گئے. وہ مسجد نبوی میں گیا, جا کے پیغمبر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اس نے خلیفہ کے سامنے رکھی. خلیفہ اس تحریر کو پڑھتا بھی ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے. اچھا جب تحریر پڑھ لی کہتا ہے جب میں نے خود 2 کوہانوں والے اونٹ نہیں دیکھے تمہیں کیسے دوں. جب میں نے زندگی میں خود 2 کوہانوں والے اونٹ نہیں دیکھے تمہیں کہاں سے دے دوں. ابو زمزام کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نبی جھوٹا تھا, لگتا ہے تو جھوٹا ہے. یہ پریشان ہونے لگا. جب اس مجلس مسجد کے آخر میں وہ صحابی رسول جس نے جالوب کشی کی نوکھی عبادت کر کے سلیمان و منت کا قدمہ حاصل کیا تھا, وہ کھڑا ہوا کہتا ہے ابو زمزام پریشان نہ ہو, آپ میں اس کے دروازے پہ لے چلتا ہوں جس کے جوتی کے صدقے پوری کائنات رزق کھاتی ہے.
ابو زمزم کو لے کے سلیمان میرے مولا کے دروازے پہ آیا، دکل بات کیا، مولا باہر آئے، مولا مسکرا کے کہتے ہیں ابو زمزم میرے بھائی کا کیا ہوا معاہدہ لینے کے لیے آیا ہے؟ کہتا ہے یہی جانشین ہوگا جو میں نے بتانے سے پہلے جانتا ہے۔ کہتا ہاں میں وہ جو پیغمبر سے تحریر لکھی تھی، جو معاہدہ کیا تھا، میں اپنے 500 کے 500 قبیلے خاندانوں کو مسلمان کر کے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا اب شام کا وقت ہے، آج تو میرا مہمان بن، صبح دنیا دیکھے کہ میں اپنے بھائی کا قرض کیسے اتارتا ہوں۔ صبح ہوئی، امام فرماتے ہیں حسن بیٹا جی بابا، کہا جاؤ ابو زمزم کو تیرے نانا کی تحریر کے مطابق جو اس کا انعام بنتا ہے وہ عطا کرو۔ ابو زمزم پیچھے پیچھے، فرزند نبی آگے آگے، ایک پہاڑی پہ چڑھے، ایک پہاڑی پہ جا کے امام نے ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی، ایک رسی برآمد ہوئی، کہا ابو زمزم یہ لے کے چلتا جا چلتا جا چلتا جا۔ ابو زمزم کہتا ہے وہ رسی کو لے کے چلتا رہا، جب چل چل کے تھک گیا میرے ذہن میں سوال ہوا دیکھوں تو صحیح اونٹوں کی قطار ہے بھی یا صرف رسی؟ اونٹوں کی قطار ہے بھی یا صرف رسی؟ ابو زمزم نے مڑ کے دیکھا، فرزند زارا نے پکار کے کہا اے ابو زمزم اگر تیری زندگی ہوتی قیامت تک، تو قیامت تک چلتا رہتا، میں ایسی عطا کرتا، نہ میرے ہاں سے کمی ہوتی نہ میرے خدا کے ہاں سے۔ نہ میرے ہاں سے کوئی کمی ہوتی نہ میرے خدا کے ہاں سے۔ امام کا 3.5 سال کا سن ہے، مسجد نبی ہے، پیغمبر اسلام کی مسجد خطا خط بھری ہوئی ہے، ایک ضعیف بزرگ جس کا ماما وہ سیدھا ہے پیغمبر کے سامنے آیا، سلام کیا۔ یہ سارے کا سارا مجمع جو تھا وہ عربی تھا، اس کی زبان کچھ اور تھی۔ اس نے آ کے پیغمبر سے کوئی باتیں کرنا شروع کی، پیغمبر نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، اس نے 15 سوال امام حسن سے کیے، امام حسن نے جواب دیا۔ جب وہ جانے لگا پیغمبر متوجہ ہوئے، پیغمبر نے کہا کہ تم مطمئن بھی ہے؟ اس نے سر کا اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ سارے کا سارا مجمع پریشان تھا وہ کون سی زبان تھی۔ جب وہ چلا گیا صحابی پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ خضر نبی تھا، 15 سوال لے کے آیا تھا، 15 سوال لے کے آیا تھا۔ میرے لال نے، میرے بیٹے نے 15 سوالوں کے جواب دیے۔ جب وہ جانے لگا میں نے پوچھا خضر کیا تو ان کے سوالوں کے جوابوں میں مطمئن بھی ہے؟ خضر نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس نے اسی طرح جواب دیے جس طرح آل محمد دیتے ہیں۔ بابا سے بلند سلام۔ اور میرے امام کا 3 دن کا سن ہے پینگے میں۔ ام ایمن آ کے کہتی ہے، میرے امام کو دیکھتی ہے، جا کے کہا نبی کی بیٹی تیرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے بہت دیر دیکھا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ بی بی مسکرا کے فرماتی ہے ام ایمن تو اپنے کام میں مشغول رہے، میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ابن الحسن قال لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ امام حسن، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارا ظاہر ہو زندگی کا یا ہمارے بعد ہماری قبر کا، حقیقتاً ظاہر ہو، عارفاً بحق ہی، ہمارے حق کو پہچانتے ہوئے، اگر اس کی زندگی لوح محفوظ پہ کم بھی ہو جائے، ہماری زیارت کے صدقے میں اللہ کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف الیقین فی سیرت المعصومین، 5ویں جلد
اس میں ایک واقعہ اس نے نقل کیا ہے. ملک کا نام ہے آذربائیجان اور اس ملک کے بادشاہ کا نام ہے فضل بن عمر. فضل بن عمر اپنے ملک کے آذربائیجان کا بادشاہ ہے. اللہ نے اس کو 7 بیٹیاں عطا کی. آپ کو پتا ہے کہ 7 بیٹیوں کے بعد اگر بیٹا ملے تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے اس کو فرزند دیا. تھا بھی بادشاہ، 7 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا. اس کی ٹھاٹ باٹ کا کیا عالم ہوگا. ابھی وہ لڑکپن میں آیا ہی تھا. اس نے خواہش کی بابا میں شکار کرنا چاہتا ہوں. فضل کہتا ہے اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے، جتنے گھوڑے لینے ہیں، جتنی فوج لینی ہے لے لے، چلا جا کے شکار کرا. وہ شکار کے لیے نکلا، اپنا گھوڑے پہ بیٹھا. گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے ہرن کے پیچھے اس نے گھوڑا لگایا. جب وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا. گھوڑے سے گرا اور مر گیا. سپاہی اس کی لاش کو لے کر دربار میں آئے. فضل پوچھتا یہ کس کی لاش ہے؟ کہتا ہے تیرے وارث کی، تیرے بیٹے کی. یہ ستے میں آیا. وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسے نہ ہو، ایسے تو مر جائے گا، تیرے دل کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا، تو رو. کہتا ہے میں کیسے رو، مجھے اس کا علاج چاہیے. مشیروں وزیروں نے کہا بادشاہ ہمیشہ بیماری کا علاج ہے، موت کا نہیں. کہتا ہے وزیروں مشیروں نے کہا بیماری کا علاج ہے، موت کا نہیں. کہتا ہے نہیں، میں نے پڑھا ہے کوئی پہلے عیسیٰ نامی آدمی تھا جو علاج کرتا تھا، جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. مجھے ایسا بندہ چاہیے جو اس کا علاج کرے. یا اسی دربار کے آخر میں فصاح بن سلامہ کھڑا ہوا. کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر جان کی مان ہو تو میں کچھ بتاؤں. کہتا بتاؤ. کہتا 3 سال پہلے میں کوفہ میں تھا، وہاں منبر سلونی تھا، اس نے خطبہ دیا تھا. وہ خطبے میں کہہ رہا تھا میں اگر چاہوں زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، شرق کو غرب کر دوں، غرب کو شرق کر دوں، زندہ کو موت دے دوں، موت کو زندگی دے دوں. کہتا جلدی کا اس کو لے کر کہتا بادشاہ سن کو صحیح. وہ 40 ہجری 21 رمضان کو شدت ضرب کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. بادشاہ غصے میں کہتا ہے جب وہ دنیا میں نہیں تھا تو پھر اس کا واقعہ سنانے کی مجھے ضرورت کیا تھی. کہتا ہے پریشان نہ ہو، امام کیا امامت باقی ہے، اس کا جانشین ہے، اس کا وارث ہے. کہتا کیا نام ہے؟ کہتا ہے حسن ابن علی ابن ابی طالب. کہتا ہے کہاں رہتا ہے؟ کہتا ہے مدینے میں. کہتا ہے جیسے مرضی کر اسے لے کے آ. لطیف ذہنوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ فضل کہتا ہے اس کو لے کے آ. یہ کہتا ہے کہ تو چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. واہ 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 واہ. یہ اس کا کلام ہے اگر آ جائے تو. کہتا ہے 16 سے 17 دن کا ٹائم ہے تیرے پاس. آذربائیجان سے مدینے کا سفر آنے جانے کا ہے 16 سے 17 دن. اگر 16 سے 17 دن کے اندر نہیں لے کے آیا تو تیرے خاندان کی سالوں کی قبریں بنے گی. پریشانی کیا ہے. کہتا ہے یہ خزانہ، جتنا خزانہ چاہیے، جتنے گھوڑے چاہیے، جتنے سپاہی چاہیے، سب کچھ لے جا، مجھے بس میرا بیٹا زندہ چاہیے. اس نے گھوڑا لیا، گھوڑا دوڑانا شروع کیا. گرمی کی شدت سے ابھی آذربائیجان کا جنگل کلیئر نہیں ہوا تھا، گھوڑا مر گیا. یہ گھوڑے سے گھوڑا مر گیا. اس نے خود بھاگنا شروع کیا. بھئی جو گھوڑا گرمی کی شدت نہ برداشت کر سکا، انسان کیا کرے گا؟ ابھی اس کی حالت کیا ہے؟ موت اس کے سامنے ہے. اس کو اپنی موت کے آثار نظر آئے. یہ زمین پہ گرنے لگا. اس نے کہا یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر. یہ زمین پہ گرا. کہتا ہے کبھی میں زمین پہ گرا ہی تھا کہ وہ آذربائیجان کا جنگل کسی کے نور سے منور ہوا. امامت کی خوشبو اس جنگل سے آنے لگی. کہتا ہے میں نے اس ہستی کے پاؤں کی طرف دیکھا، نلین سے مجھے لگا وہ فرزند زہرا آ گیا ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا،
میں کہوں گا یا اللہ، میں کہوں گا مولا حسن، اس نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، آپ کو تو نہیں پکارا، آپ کیوں آ گئے؟ اس نے یہ کہا یا اللہ مدد، اے اللہ میری مدد کیجئے، آپ کیوں آ گئے؟ تو فرزند زارا یہی جواب دیں گے، جہاں کوئی بھی اللہ کو بلائے اس کے نمائندے ہم ہیں، نمائندے ہم ہیں، ہم ہی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتا ہے مولا میری مدد کیجئے، میری مشکل حل کیجئے، یا دو جملے مختلف اس نے لکھے ہیں۔ کہتا ہے پہلا جملہ امام نے کہا اس کی لاش کو ادھر لیا، یہ کہتا ہے مولا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میرے ایمان میں تو کوئی کمی نہیں، اگر آپ دربار میں چلے جائیں گے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اس معجزہ دے کے انعام دے کے اور بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ امام یہ امام کے ساتھ دربار کے قریب آیا، فضل نے اس کو دیکھا، کہتا تو ابھی یہاں پہ گیا نہیں؟ یہ کہتا گیا تھا، کہتا کب؟ کہتا ابھی، کہتا واپس کب آیا؟ کہتا ابھی، کہتا وہ جس کو لینے گیا تھا، کہتا وہ آ گیا ہے، کہتا کدھر؟ کہتا ہے اپنے دربار کے باہر دیکھ، یہ ابھی جملے کہہ رہے تھے یا امام اندر دروازے کے اندر تشریف لائے، ابھی امام کا پہلا قدم آنا تھا، اس بادشاہ کا پورا دربار منور ہوا، اس فضل بن عمر کی نظر میرے مولا کے چہرے پہ پڑی، بھاگ کے آگے کہتا ہے اے بندہ خدا، تیرا امام میرے بیٹے کو زندہ کرے یا نہ کرے، اس کے چلنے سے، اس کے چہرے کے روب و دبدبہ سے پتہ چلتا ہے یہ قدرت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے۔ امام آگے بڑھے، فضل ہاتھ دھو کے کہتا ہے فرزند رسول، میرا 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا ہے، زندہ کرو۔ امام کہتے ہیں زندہ کرنا خدا کا کام ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ امام نے پانی لیا، وضو کیا، میں کہتا ہوں جو طاہرکم کو طہیرہ کا مالک ہے، اسے وضو کی کیا ضرورت، بس لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو میرا وضو میرے نانے کے وضو والا ہے۔ اچھا، وضو کیا، مصلی لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم بحق جدی و ابی، میرے اللہ میرے بابا کا واسطہ، میرے جد کا واسطہ، میرے اللہ میری عظمت کا واسطہ، اس کے بیٹے کو اگر تیرے نزدیک میرا کوئی مقام ہے، میری دعا کے صدقے اس کو زندہ کر دے۔ ابھی امام کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام کے ہاتھ بلند ہے، یا فضل کا بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے اٹھا، حیدری پڑھتے ہوئے اٹھا، فضل آگے بڑھا، کہتا ہے بابا تو روک، مجھے اس موسم کا شکریہ ادا کرنے دے۔ فضل کہتا ہے تو اس کو جانتا ہے؟ کہتا ہے پہلے نہیں جانتا تھا، اب جانتا ہوں، پہلے نہیں جانتا تھا، اب جانتا ہوں۔ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے جب ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا، اس نے 4تھے آسمان پہ ملک الموت کو روک کے کہا ابھی تو اس نے میری زیارت نہیں کی، اس کی روح کو لے کے تو جا رہا ہے۔ اچھا، دنیا میں ہم جو بھی جائیداد پراپرٹی بناتے ہیں نا، وہ ہماری اولادوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ ایک نسل میں دوسری نسل میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی تحریکیں ہیں نا، اس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں طاقت، دوسرے کو کہتے ہیں مال۔ پیغمبر اسلام کی تحریک حضرت ابو طالب کے بازو تھے، جناب خدیجہ کی دولت تھی۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر کوئی بھی تحریک مکمل نہیں ہوتی۔ یا میں ایک اور اشارہ کروں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک آدمی کا رزق دن بہ دن تنگ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو دور پہ جانے لگے تو اس نے کہا حضرت موسیٰ میرے لیے خدا سے پوچھ کے آنا کہ میرا رزق کتنے دن کا باقی ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، واپس آئے، کہا جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے نا، اگر اسی طرح گزارتا رہا تو چند دن کے بعد تیرا رزق ختم ہو جائے گا۔ اس نے سوچا جب چند دن کے بعد میں نے فاقے کاٹنے ہیں تو آج سے جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہوں، آج سے فاقے شروع کر لیتا ہوں، اور خدا کا یہ وعدہ ہے جو میری راہ میں
1 रुपया खर्च करे, मैं कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 70। जब उसने खर्च किया, अल्लाह ने उसके रिस्क में इजाफा किया। जो आज मिला फिर उसने खर्च किया, अल्लाह ने फिर 10 और 70 के हिसाब से वापस करना शुरू कर दिया। जब उसका रिजल्ट खत्म होना था ना, खत्म होने की बजाय हीरे जमा हो गए। किसी ने कहा मूसा इसका तो रिजल्ट खत्म होना था। हजरत मूसा मुस्कुरा के फरमाते हैं रिजल्ट खत्म होना था अगर अपनी आदत के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहता, क्योंकि इसने अपनी आदत में तब्दीली कर दी है, इसने खुदा की राह में तकसीम करना शुरू कर दिया है, खुदा ने इसके रिजल्ट में इजाफा करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको भी अभी ये मिल्लत जाफरिया वाले हक दे रहे हैं कि अपने ज़ाहिरा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइएगा और इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा खिदमत हो सके आप खिदमत कीजिएगा, ताकि आपके इस अमाल की वजह से आपका ज़ाहिरा महफूज रहेगा। खुशनुदिए मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद पर सलाम दिए मोमिनीन मोमिनात व उलमाए हक का बुलंद पर ताकीए महूले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद पर मैं पढ़ना चाहता था लेकिन वक्त चला गया, मेरे नजर में भी आया, मेरे ज़हन में भी नहीं आया। अब मैं मुख्तसर सा शायद थोड़ा सा शायद पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में मातमी हज़रात ने मातमीदारी करनी है, ज़िंदगी करनी है, क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। आप तवज्जो करें। हसन उस हस्ती को कहते हैं जो जन्नत का सरदार था, हसन उसे कहते हैं जो हुसैन का भी मौला था। मैं एक दुआ किया करता हूँ कि शियो जब भी इस हस्ती का जनाजा उठाओ ना तो 2 जनाजे बनाया करो। एक ऐसा जनाजा बनाया करो जो बहनों में घर से तैयार करके भेजा, और एक वो ऐसा जनाजा बनाया करो जो उम्मत ने तीर मार के वापस भेजा। अज़ादारों जब फर्जंद रसूल का जनाजा रोज़ा रसूल से वापस आया तो बहनों ने तीर भी निकाले और नाना की कब्र को मुखातब करके भी कहती है नाना आप तो कहा करते थे मेरा हसन अमीर है, नाना अगर अमीर की ये हालत है तो गरीब की क्या हालत होगी। रोने वालों अज़ादारों आज चीखे मार के रोना, आज उस अमीर का जनाजा है जिसकी ताज़ियत के लिए, जिसका गुस्सा लेने के लिए वो आया है, जिसका अपना जनाजा नहीं उठा, वो आया है जिसके अपने बाजू नहीं है। अज़ादारों जनाजे के साथ कोई छोटी बच्ची हो उसे धक्का न देना, हो सकता है सकीना बाबा हसन का गुस्सा लेने आई हो। अज़ादारों रोने वालों जब भी किसी घर से जनाजा निकलता है पीछे से चीखों की आवाज आती है, लोग पूछते हैं ये चीखे मार के रोने वाला कौन है। बताया जाता है ये मरने वाले का रिश्तेदार है, उसका भाई है, उसकी बहन है। आज ऐसे रो जैसे तुम चीखे मार के रोते हो ना। सकीना फूफी का दामन पकड़ के कहती है फूफी अम्मा ये हमारे रिश्तेदार हैं। बीबी फरमाती है नहीं हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे अज़ादार। अज़ादारों मेरे इमाम हसन को ज़हर मिल गई, ज़हर का मिलना था। मेरे इमाम अपने नाना की कब्र पे आए, नाना मुझे ज़हर मिल गया, अगर कल मुझे कब्र की इजाजत दोगे। पैगंबर ने कहा होगा मेरा लाल मुझे कोई इतराज नहीं, अगर उम्मत ने दफन होने दिया तो। अज़ादारों मेरे इमाम हसन नाना की कब्र से उठे, माँ की कब्र पे गए, कहा अम्मा देख तूने मुझे चक्कियां पीस पीस के पाला था, मेरी हालत देख। अम्मा अगर नाना की उम्मत ने मुझे नाना के पहलू में दफन ना होने दिया तो मुझे दफन होने दोगी। तो मैंने बीवी ने कहा होगा मेरा लाल बेहतर है सीधा मेरे पास आ जाता। अज़ादारों इमाम हसन जनाब फरमा के घर में पहुंचे, हालत क्या थी। इमाम का इमामा जो है वो खुला हुआ, इमाम तकलीफ में है, दरवाजा खुला। इमाम की हालत देखी उम्मे फरमा ने, कहा मौला आपकी हालत, कहा मेरा मुझे ज़हर मिल गया।
زید کا کہنا تھا امام ایک چارپائی پہ لیٹے، کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ عزادارو بی بی ام فرما قاسم کو لائی۔ قاسم کا سن ہے 3.5 یا 4 سال کا۔ قاسم بابا کے سینہ پہ لیٹے۔ قاسم تڑپ کے روتا ہوا اٹھا، اماں مجھے مدینے کی ریت پہ لٹا دیا۔ میں کہوں گا بی بی آج تو مدینہ ہے، حسن کا سینہ ہے، عزادارو ہے بھی آج کی آخری رات، اور قاسم آج کے بعد بابا کا تمہیں سینہ نہیں ملے گا۔ عزادارو بیٹیاں آ گئیں اور حسن کے جگر کے ٹکڑے منہ کے بل بمس کے بعد نکلنے شروع ہوئے۔ ایک کش میں زینب کے آنے سے پہلے ام فروا حسن کے جگر کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہیں، کسی طرح بہن کو پتہ نہ چلے۔ عزادارو ابھی بی بی چھپا رہی تھی، یا زہرا کی بیٹی زینب آ کے کہتی ام فروا ان کو نہ چھپا، مجھے ماں بتا کے گئی تھی۔ عزادارو رونے والوں سردار سارے رو رہے ہیں، اب امام حسن کو سارے رو رہے ہیں۔ عزادارو ایک دوسرے کو وصیتیں شروع کی۔ امام حسن نے کہا حسین تو کنارو، تو وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی والا نہ ہوگا۔ عزادارو اتنے میں امام حسن فرماتے ہیں حسین تو بھی ہے، سجاد تو بھی ہے، زینب و کلثوم بھی ہے۔ کہا میرا عباس کہاں ہے؟ کسی نے کہا باہر دروازے پہ رو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ زینب رو رہی ہے۔ عباس کہتے میں زینب کے سامنے کیسے جاؤں، میری زینب کے بال کھل گئے۔ رونے والوں عباس کو بلایا گیا، عباس اندر آئے، کہا مولا کہتے ہیں عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا بتا میں بھی زندہ ہوں، مدینہ ہو اور مجھے کوئی رہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ عزادارو رونے والوں عباس کو تسلیاں دی۔ زینب و کلثوم کی چادر کا پلو عباس کے ہاتھ میں دے کے امام حسن فرماتے ہیں عباس وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے میری بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ بس عزادارو امام حسن کو غسل و کفن ہوا۔ غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ اٹھا۔ جنازے کا اٹھنا تھا، آج روزہ رسول کے لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا۔ اہل بیت نے سوچا ہوگا کل نبی کے جنازے میں بھی نہیں آئے تھے، کل بابا علی کے جنازے میں بھی نہیں آئے تھے، ماں کا جنازہ اٹھا نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے مسلمان جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوں۔ عزادارو روزہ رسول پہ قبر رسول پہ جنازہ پہنچا۔ ایک بی بی نے آگے بڑھ کے کہا حسین نانا کے روزے نانا کی قبر کے ساتھ نانا کے پہلو میں اسے دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو امام نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی تمہارا رشتہ دار نہیں۔ یہ کہنا تھا یا اس بی بی نے ایک رومال نکالا، کمانوں سے تیر نکلے، 70 تیر امام حسن کی میت پہ لگے۔ عزادارو رونے والوں جس کفن کا رنگ سفید تھا ابھی چند لمحوں کے بعد وہ کفن سرخ ہو گیا۔ آپ نے گھروں سے جنازے نکلتے تو دیکھے ہیں لیکن گھروں میں واپس جنازے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ پہلا جنازہ جو مدینے سے نبیوں کے علی کے گھر سے نکلا اور جب واپس گیا امام حسن فرماتے ہیں زینب تیرے پاس کوئی کفن ہے؟ کہا ہاں، ماں نے بتایا تھا 5 کفن جنت سے آئے تھے، ایک نبی کو دے دیا، ایک ماں زہرا کو دے دیا، ایک بابا علی کو دے دیا، ایک بھیا حسن کو دے دیا، بھیا حسین تمہارے حصے کا کفن ہے۔ امام کہتے ہیں زینب وہ کفن لے کے آ جاؤ میری خیر ہے۔